الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاہ حسین بادشاہ حسین دیپ پناہ حسین سرداد نداد در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ حسین. جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ مجلس پاک شہدائے کرام کی یاد میں منعقد کی گئی ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس بابرکت مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس پاک مجلس کے اندر اللہ کے مقدس فرشتوں کا بھی نزول ہو رہا ہے، اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کر امام حسین کی یاد منا کر کے عقیدتوں کا ایک گلدستہ تیار کر کے کربلا شریف انشاءاللہ بھیجیں گے. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ. اور آج ہمارے حضرت پیر سید یعقوب شاہ صاحب جو کافی دن سے بیمار ہیں، حضرت پیر صاحب کی خدمات اہل جلو کا برادری کے لیے بہت ہی ان کا سایہ قادر اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر قائم رکھے. بے پناہ ان کی خدمات جنہوں نے اپنی پوری زندگی اہل برادری کے لیے صرف کر دی. اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت پیر صاحب کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ قادر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. ان بزرگوں کا سایہ جو ہے ہمارے اوپر سائبان بن کے ہمارے سروں پر رہے. اولیاء کرام یہ بزرگان دین یہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، کیونکہ ان بزرگان دین کی وہ دعائیں سائبان بن کر کے ہمارے سروں پر کھڑی ہوئی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ کریم اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں خبردار مردہ گمان بھی نہ کرو. گمان کرنے پر بھی پابندی لگا دی ہے. گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے اور رب کے یہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے. اور آگے پوری آیت کریمہ فرحین بما آتاہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں قرب میں وہ راحت پاتے ہیں، چین و سکون کی زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فریحتایا، یعنی یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، اور الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. وہ امام حسین جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آپ کی عمر پاک 7 یا 8 سال کی
تھی، ابھی آپ بلوغت کی عمر کو پہنچے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، پیغام دے دیا دنیا والوں کو کہ یہ میرے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے پھول ہیں، وہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، جن کے والد محترم مولائے کائنات ہیں، باب العلم ہیں، جن کی والدہ ماجدہ عابدہ طاہرہ طیبہ زاہدہ اپنے وقت کی ولی کاملہ ہے، ان کی گود میں پرورش پروان چڑھنے والے حضرت امام حسین ہیں۔ آپ کے والد محترم وہ مولائے کائنات کے زین سے، گھوڑے کی زین سے اس کی پیٹھ پر آپ بیٹھے ہیں اور اس دوران آپ قرآن مقدس پورا ختم کر دیتے ہیں۔ یہ امام حسین کی کرامت، حضرت مولائے کائنات کی یہ کرامت ہے۔ کرامت کو سن کر انسان کا ذہن کبھی اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر پاتا، اس کو سمجھ نہیں پاتا، مگر یہ اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالی وہ طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ کرامت کہتے ہی اس کو ہے جو انسان کے ذہن میں نہ آ سکے، جس کو انسان سمجھ نہ سکے۔ مولائے کائنات وہ مولائے کائنات جو گھوڑے کی زین پر بیٹھتے ہیں، سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں، قرآن مقدس کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس جاتے ہیں، اے بنت رسول، اے سیدۃ نساء العالمین، اے فاطمہ الزہرا، آپ کو رسول اللہ کے پاس پڑھیے، رسول اللہ کی بیٹی ہیں، آپ نے رسول اللہ سے قرآن مقدس پڑھا ہے، آپ کتنی دیر میں قرآن مقدس پڑھ لیتی ہیں؟ مولائے کائنات نے فرمایا میں تو گھوڑے کی زین سے، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتا ہوں، قرآن مقدس کو پورا ختم کر دیتا ہوں۔ سیدۃ نساء العالمین سرکار فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں چکی کے گالے کے اندر دانے کو ڈالتی ہوں اور ڈالنے کے بعد چکی کے گالے کو گھماتی ہوں اور چکی کا گالا ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، اور رسول اللہ کی بیٹی قرآن مقدس پہلے ختم کر دیتی ہے کہ ایک چکی کا گالا کا چکر بعد میں پورا ہوتا ہے، فاطمہ الزہرا اس سے پہلے قرآن مقدس ختم کر دیتی ہے۔ تو ایسی پرورش پروان چڑھنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولائے کائنات، آپ میدان کرب و بلا کے اندر آپ کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ تھے، ایک روایت میں آتا ہے 74 تھے، سامنے 22,000 کا لشکر جرار تھا۔ اب دونوں طرف سے لشکر نہیں کہیں گے، ایک طرف تو لشکر تھا، دوسری طرف قافلہ تھا، اب دونوں سامنے سامنے ہوتے ہیں، جو جنگ کے اصول و ضوابط ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح جنگ ہوتی ہے، میمنہ ہے، میسرہ بھی ہے، مقدمۃ الجیش بھی ہے، یعنی جو جنگ کی جو طریقہ کار ہوتے ہیں اسی طریقہ کار سے امام حسین میدان کرب و بلا میں جاتے ہیں۔ آپ کے دائیں جانب حبیب بن مظاہر کھڑے ہیں، آپ کے بائیں جانب حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی کھڑے ہیں۔ امام حسین اتمام حجت کے لیے ان کے سامنے ایک خطبہ دیتے ہیں، اپنے فضائل بیان کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اپنے فضائل شرعی احکام بتانا یہ شریعت میں جائز ہے۔ امام حسین نے فرمایا تم نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا تھا، تم نے مجھے دعوت دے کر مدعو کیا تھا، اے کوفہ والو سنو، میں کس کا نواسا ہوں، میں امام حسین میرا نام ہے۔ جو پھر آپ نے الحسین من ایمانہ من الحسین، میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، گویا تیر امام حسین کے لگے گا اور درد پیارے آقا صلی
اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ میرے آقا امام حسین اتمام حجت کے لیے ان کو سمجھاتے ہیں، مگر شمر جوشن سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم آپ کی کوئی نہیں سنیں گے۔ اور اس کے بعد میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اکبر کو بھیجتے ہیں، خیمے میں جاؤ، قرآن مقدس کو اٹھا کر کے لاؤ۔ حضرت علی اکبر جاتے ہیں، خیمے سے قرآن مقدس لے کر کے آتے ہیں۔ شمر جوشن اور ان کے قافلے کو لشکر والوں نے سوچا ہو سکتا ہے امام حسین قرآن مقدس کا واسطہ دے، اس لیے قرآن شریف منگوا رہے ہیں، مگر میرے آقا امام حسین نے قرآن مقدس منگوانے کے بعد ہاتھ میں قرآن مقدس لیتے ہیں اور لینے کے بعد دعا کرتے ہیں، بار الہ مجھے جتنا ان کو سمجھانا تھا میں نے ان کو سمجھا دیا، میں نے تلوار روکنے کی جتنی کوشش تھی وہ کوشش کر لی، مولا یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، یہ باز نہیں آ رہے ہیں، یہ مقابلے کے لیے تیار ہیں، مولا میں نے ساری کوشش کر لی۔ اے لوگوں سنو، کسی پر تلوار چلانا، کسی کو تلوار سے قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے آقا امام حسین امام حجت کے لیے ان کو سمجھاتے ہیں، بار الہ ساری کوششیں کر لی، مولا میں نے ان کو سمجھایا مگر وہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں۔ اسی دوران شمر جوشن کہتا ہے امام حسین یا تو یزید کی بیعت کر لو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے، میرے آقا امام حسین کھڑے ہیں، آپ کے دائیں جانب حضرت حبیب بن مظاہر کھڑے ہیں، آپ کی بائیں جانب حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے مالک بن عروہ گھوڑے کو لشکر یزید کی جانب سے گھوڑے کو دوڑا کر کے سامنے آتا ہے۔ میرے آقا امام حسین نے اپنے خیمے کے پیچھے ایک خندق کھودوائی اور خندق کے اندر لکڑیاں ڈال کر کے آگ لگوا دی۔ یہ ایک جنگ کی حکمت ہوا کرتی ہے، تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے، پیچھے حملہ آور نہ ہو، اس لیے آپ نے آگ لگوا دی۔ فوراً مالک بن عروہ سامنے آتا ہے، یزیدی لشکر سے گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے اور ایسے نازیبہ نعوذ باللہ جملے استعمال کرتا ہے، امام حسین تم نے تو جہنم کی آگ سے پہلے ہی اپنے لیے دنیا میں ہی آگ کا انتظام کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ ایسے جملے منہ سے نکالتا ہے، جیسے یہ جملے نکالے حضرت حبیب بن مظاہر سامنے کھڑے ہوئے تھے اور بڑے تیر کمان تھے، بڑے تیر انداز تھے، بڑا نشانے پر جن کا تیر لگا کرتا تھا۔ حبیب بن مظاہر کہتے ہیں میرے آقا امام حسین اگر آپ اجازت دیں تو میں ایسا تیر ماروں گا کہ حبیب اس مالک بن عروہ کے منہ میں نکل جا کے لگے گا اور حلق میں پیوست ہو جائے گا، زبان کو چیرتا ہوا حلق میں جا کر کے تیر لگے گا، آپ اجازت دیں۔ جیسے ہی وہ تیر کمان کو اٹھاتے ہیں میرے آقا امام حسین کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا میرے آقا نانا مصطفیٰ نے فرمایا تھا چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، قربان جاؤ۔ ادھر کس طرح لشکر جرار سامنے لڑنے کے لیے تیار ہے، ادھر رسول اللہ کے گھرانے والے ابھی بھی حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اتمام حجت کے لیے آپ فرماتے نہیں، تیر نے منہ پر چلانے سے میرے آقا کریم یہ منع فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے،
فوراً مالک بن عروہ میرے آقا امام حسین نے فرمایا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں اس کو رب کے سپرد کرتا ہوں، میرا رب اس کو جو جزا اور جو بدلہ دے گا میرا رب دے گا۔ میرے آقا امام حسین نے فرمایا فوراً کیا ہوتا ہے، مالک بن عروہ اپنے گھوڑے کو لگام لگاتا ہے، جیسے ہی گھوڑا بھاگتا ہے وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر گرتا ہے، اس کا جسم لٹک جاتا ہے، بدن لٹک جاتا ہے اور اس کا پاؤں گھوڑے کی زین میں پھنس جاتا ہے اور گھوڑا اس کو لے جا کر کے اسی آگ میں جا کر کے ڈال دیتا ہے اور وہیں سے وہ مر جاتا ہے، واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اسی لشکری یزیدیوں میں سے ایک مسروق بن وائل سامنے آتا ہے اور جب امام حسین کی اس کرامت کو دیکھا تو وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے وہ جو اب امام حسین سے مقابلہ کرے گا۔ امام حسین کی یہ کرامت دیکھ کر اب بھی اگر ان سے کوئی لڑے گا تو وہ زمانے کا بڑا بدبخت ہے، بڑا بدنصیب ہے۔ اور اس کے بعد اس کا بھائی عبدالجبار اس کو سمجھاتا ہے کہ لشکر میں رہو، آپ کو انعام و اکرام ملے گا، شہرت ملے گی، منصب ملے گا، عہدہ ملے گا، تاج شاہی ملے گی، مگر وہ مالک بن عروہ مسروق بن وائل کہتا ہے مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور فوراً وہاں سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور اس لیے میں حضرت حر بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حر نے جب دیکھا اس وقت حضرت حر لشکر یزیدیوں میں تھے، مگر فوراً اپنے گھوڑے کے اوپر کبھی پہلو ادھر بدلتے ہیں، کبھی پہلو ادھر بدلتے ہیں اور کشمکش میں تھے۔ سمر جوشن نے کہا اے حر تم تو بڑے تیر انداز ہو، تم تو بڑے پختہ پہلوان ہو، تمہاری شہرت کا تو چرچا ہوا کرتا تھا، تم تو جس میدان میں جایا کرتے تھے دشمنوں کے اوپر خنجے اڑا دیا کرتے تھے، دشمنے گئے سامنے والے دشمن کو تہس نہس کر دیا کرتے تھے، آج کیوں گھبرا گئے ہو، کیا وجہ ہے، آپ پریشان کیوں ہو، آپ اداس کیوں ہو، آپ پسمردہ کیوں ہو، مایوس کیوں ہو؟ تو حضرت حر فرماتے ہیں ایک طرف میرے جہنم ہے، ایک طرف میرے جنت ہے۔ اور اس کے بعد اس سمر سے جوشن نے کہا ادھر جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، ادھر رہو گے تو تمہیں منصب بھی ملے گا، انعام و اکرام کا لالچ بھی دیا، گویا موت کی دھمکی بھی دے دی اور انعام و اکرام کا لالچ بھی دے دیا، مگر حضرت حر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور ان کے لشکر سے نکلتے ہیں اور امام حسین کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت حر بھی جاتے ہیں میدان کرب و بلا کے اندر لشکر یزیدیوں سے لڑتے ہوئے، حضرت حر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو مدینہ سے انصار آئے تھے، آل عقیل آئے تھے، آل جعفر آئے تھے، صحابہ کرام کی جو اولادیں آئی تھی، سب سے پہلے وہ میدان میں جاتی ہیں اور شہید ہوتی ہیں۔ جب تک صحابہ کرام کا ایک بھی بچہ میں تھا، اس وقت اہل بیت کے کسی بھی انسان کے جسم پر ایک زخم بھی نہیں لگا تھا۔ جب صحابہ کرام کے تمام نوجوان شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب اس وقت سامنے مقابلہ ہوتا ہے مگر بعد میں ایک ایک کر کے سامنے جاتے ہیں۔ اب حضرت حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے حضرت قاسم میدان میں آتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت قاسم میدان کارساز میں آتے ہیں، آپ اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ یزیدی لشکر میں سے حمید نامی ایک راوی روایت کرتا ہے، حمید نام کا حمید بن مسلم نامی ایک راوی روایت کرتا ہے کہ جب حضرت حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت قاسم میدان میں آئے تو ایسے لگتا تھا کہ آسمان سے چاند زمین پر تشریف لے آیا ہے، آسمان سے چاند زمین پر تشریف لا چکا ہے، اتنے حسین و جمیل تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، میدان کارساز میں جاتے ہیں، سمر سے جوشن نے
ارشد پہلوان کو کہا تم جاؤ ان کے مقابلے میں جاؤ، ان سے لڑو۔ اب ارشد بڑا پہلوان تھا، اسے اپنی بڑی پہلوانی پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا۔ کہا اس بچے کے مقابلے کے لیے میں جاؤں گا؟ یہ بچہ ہے، میری پہلوانی کا چرچا تو شام و کوفہ میں ہے، بصرہ میں ہے، پورا میری پہلوانی کا چرچا ہے، میں کیا اس کے مقابلے میں جاؤں گا؟ شمس دل جوشن نے کہا تم یہ نہ دیکھو کہ یہ بچہ ہے، یہ دیکھو پوترا کس کا ہے، علی کا بے پوتا ہے، حسن مجتبیٰ کا صاحبزادہ ہے۔ مگر ارشد پہلوان کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، اس کے مقابلے میں جانا میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں، اپنی ہتک سمجھتا ہوں، اپنی رسوائی سمجھتا ہوں۔ اب اس نے اپنے ایک بیٹوں کو میدان کارزاز میں بھیجا، حضرت قاسم مجتبیٰ نے، حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے نے ایک بار میں اسے واسطے جہنم کر دیا۔ اسی طرح یکے بعد آگے 4 صاحبزادے اس کے 1000 لڑکے میدان میں آئے اور حضرت قاسم مجتبیٰ نے انہیں واسطے جہنم کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ارشد پہلوان آگ بگولا ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے اور حضرت قاسم کے سامنے آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے تم نے میرے بیٹوں کو شہید کر دیا، میرے بیٹوں کو ختم کر دیا ہے، اب بتاتا ہوں، اب میں آپ کو کیسے بتاتا ہوں میری بات، میں اس طرح تمہیں ماروں گا، اس طرح تمہیں قتل کروں گا۔ گویا حضرت قاسم مجتبیٰ کے سامنے اپنی آواز میں بات کرتا ہے، مگر حضرت قاسم مجتبیٰ نے کہا ابھی اتنا سا غم دیکھا ہے اور تیری یہ حالت ہو گئی، ہماری طرف دیکھو کتنے دنوں سے غم پہ غم اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد تمہیں تلوار بھی صحیح سے پکڑنے نہیں آتی، گھوڑے کی زین بھی ابھی تو کھلی ہوئی ہے، دیکھو تمہارے گھوڑے کی زین کھلی ہوئی ہے۔ جیسے ہی ارشد پہلوان نیچے جھکتا ہے گھوڑے کی زین کو صحیح کرنے کے لیے، حضرت قاسم مجتبیٰ فوراً اپنے حضرت قاسم مجتبیٰ نے فوراً تلوار کو ہاتھ میں دیا اور کہا تم یہ شمس دل جوشن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قاسم مجتبیٰ کے مقابلے میں مجھے کیا بھیجو گے، یہ تو بچہ ہے، فوراً دے اب دیکھ۔ فوراً حضرت قاسم مجتبیٰ نے تلوار کا ایسا وار کیا اسے واسطے جہنم کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا امام حسین اس نے خطبے میں یہ فرمایا تھا اے یزیدیو سنو، میرے قتل سے بڑھ کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی قتل نہیں ہوگا، میرے قتل سے بڑا کوئی بھی قتل قیامت تک نہیں ہوگا، تم باز آ جاؤ۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت حجر بن اسقلانی فرماتے ہیں کہ جس نے امام حسین کو شہید کیا اسے جہنم کے آگ کے تابوت میں رکھا جائے گا، اور آدھے جہنمیوں کو جتنا عذاب دیا جائے گا اتنا عذاب اکیلے کو دیا جائے گا۔ اب جہنم میں کتنے ہوں گے؟ خربوں ہوں گے۔ فرمایا آدھے جہنمیوں کو جتنا عذاب دیا جائے گا اتنا عذاب اکیلے اس شخص کو دیا جائے گا جس نے امام حسین کو شہید کیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت حجر بن اسقلانی فرماتے ہیں میں حلب میں تھا، میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا ایک کتا ہے بھاگا پھرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی سرزمین پر مارتا ہے۔ میں نے دیکھا اور میں نے خواب ہی میں سوچا کہ اس کو پانی پلا دو، یہ پیاسا ہے۔ فوراً حاطف غیبی سے آواز آتی ہے اسے پانی نہ پلاؤ، یہ امام حسین کا قاتل ہے، قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ میرے آقا پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اپنے سینوں میں اجاگر کرو۔ ان مجلسوں میں جو بیٹھتا ہے المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس دن امام حسین شہید ہوئے پیارے آقا میدان کربلا میں گئے، آپ نے ایک شیشے میں تمام کا خون اکٹھا کیا، اسی خون کے اندر حضرت حر کا بھی خون تھا۔ تو میرے پیارے آقا نے امام حسین کے جو ساتھی تھے ان کے خون کو بھی ان سے جدا نہ کیا۔ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کریم نے جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔